آپ نے بارہا سنا ہے، ابو جہل، حضرت یاسر، ان کی زوجہ حضرت سمیہ، ان کے بیٹے حضرت عمار، تینوں کو ابو جہل ایک ساتھ ستایا کرتا تھا، مارا کرتا تھا، پیٹا کرتا تھا۔ ذرا آپ یہاں رک کے سوچئے گا، والدین کو اولاد کے سامنے مارا جا رہا ہے، اولاد کو والدین کے سامنے مارا جا رہا ہے، شوہر کو بیوی کے سامنے مارا جا رہا ہے، بیوی کو شوہر کے سامنے مارا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس مقام پہ آپ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو رکھ کے دیکھ لو، سوچ لو، اگر میرے ساتھ یہ ہو کہ میری زوجہ کو میرے سامنے پیٹا جائے اور مجھے میری زوجہ کے سامنے پیٹا جائے، ہماری اولاد کو ہمارے سامنے مارا جائے اور ہمیں ہماری اولاد کے سامنے مارا جائے، کیا گزرے گی؟ اور وہی گزر رہی تھی آل یاسر پر۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ اور بھائیوں، جس دن نبی نے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی مکے کی سرزمین پر آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور سب سے زیادہ مشق ستم بنائے گئے ضعفاء، کمزور لوگ، جو غلام تھے، جو نادار تھے، جو غریب تھے۔ کہیں تنہا کسی فرد واحد کو آزمائشوں سے گزارا جا رہا تھا، کہیں پوری کی پوری فیملی آزمائش سے گزاری جا رہی تھی۔ آپ نے بارہا سنا ہے، مکے کے ابتدائی دور میں ابو جہل، حضرت یاسر، ان کی زوجہ حضرت سمیہ، ان کے بیٹے حضرت عمار، تینوں کو ابو جہل ایک ساتھ ستایا کرتا تھا، مارا کرتا تھا، پیٹا کرتا تھا۔ ذرا آپ یہاں رک کے سوچئے گا، ایک ہوتی ہے جسمانی اذیت کہ آپ کو مارا جائے، پیٹا جائے، جسمانی اذیت الگ چیز ہے، لیکن یہاں جسمانی اذیت سے ایک بڑی اذیت تھی، وہ کیا ہے؟ والدین کو اولاد کے سامنے مارا جا رہا ہے، اولاد کو والدین کے سامنے مارا جا رہا ہے، شوہر کو بیوی کے سامنے مارا جا رہا ہے، بیوی کو شوہر کے سامنے مارا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس مقام پہ آپ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو رکھ کے دیکھ لو، سوچ لو، اگر میرے ساتھ یہ ہو کہ میری زوجہ کو میرے سامنے پیٹا جائے اور مجھے میری زوجہ کے سامنے پیٹا جائے، ہماری اولاد کو ہمارے سامنے مارا جائے اور ہمیں ہماری اولاد کے سامنے مارا جائے، کیا گزرے گی؟ اور وہی گزر رہی تھی آل یاسر پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے، بے بس تھے، کچھ نہ کر سکتے تھے، دیکھتے تھے اس ظلم و ستم کو جو ابو جہل اس فیملی پہ ڈھا رہا تھا۔ اللہ کے نبی بس تسلی دے کے گزرتے، صبراً یا آل یاسر، صبراً یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والو صبر کرو، اے یاسر کے گھر والو صبر کرو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اور پھر زیادہ دن نہیں گزرے کہ ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو شہید بھی کر ڈالا۔ یعنی اسلام کے راستے میں سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والی ایک خاتون رہی، ایک صحابیہ رہی۔ مردوں سے پہلے عورت نے اپنی جان کے ذریعے سے شجر اسلام کی آبیاری کی ہے۔ اسلام ایسے ہی ہم تک نہیں آیا ہے۔ سنو، آج دنیا کے کونے کونے میں اسلام پر عمل کرنے والے، اسلام پہ چلنے والے موجود ہیں۔ اسلام ایسے ہی ہم تک نہیں پہنچا ہے، نسلوں کی قربانیاں ہیں، نسلوں کی قربانیاں ہیں۔ صحابہ نے، تابعین نے، خیر القرون کے لوگوں نے اپنے ہر قسم کی آرام، ہر قسم کی راحت، ہر قسم کے چین اور ہر قسم کے سکون کی قربانی دی۔ ان کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد تھا، اسلام، اسلام، اسلام۔ ان کے گھر کہاں تھے، ان کی خبریں کہاں ہیں، دیکھ لینا۔ تاریخ جب پڑھو نا، اس حیثیت سے دیکھنا صحابہ کو، تابعین کو، خیر القرون کے لوگوں کو، ان کا گھر کہاں تھا اور ان کی قبر کہاں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، مدینہ کے رہنے والے صحابی، خبر کہاں ہے آج ان کی؟ خبر کہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی؟ ترکیہ میں ہے، استنبول میں ہے۔ کہاں مدینہ اور کہاں استنبول اور ترکیہ؟ ہزاروں میل کی مسافت۔
یہ صحابہ تھے جو اللہ کے دین کی خاطر نکل کھڑے ہوئے، دنیا کے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں وہ نکل کھڑے ہوئے تا حد نکاح، جہاں تک اللہ کے دین کے پیغام کو لے کر جا سکتے تھے وہ گئے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ مکی زندگی میں آزمائشوں کا، قربانیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ شیب ابی طالب کا مرحلہ بھی آیا۔ کیا ہے شیب ابی طالب کا مرحلہ؟ مکے کے لوگوں نے، سب نے مل کر مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا، سماجی بائیکاٹ کیا۔ کوئی ان سے تعلقات نہ رکھے، کوئی ان سے لین دین نہ کرے، کوئی ان سے تجارت نہ کرے، کوئی ان سے بزنس نہ کرے، کوئی ان سے خرید و فروخت نہ کرے۔ ابو طالب کی گھاٹی میں مسلمانوں کو محصور کر دیا گیا تھا، اور یہ آزمائش مسلمانوں پہ 3 سال رہی۔ اللہ کے نبی اور نبی کے صحابہ اس آزمائش سے گزارے گئے، 3 سال یہ آزمائش برداشت کی۔ اور آپ جانتے ہیں اس دوران حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کیا کچھ گزری۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، کہ ایک دن شیب ابی طالب کے حصار کے دوران میں گزرا چلا جا رہا تھا، شدید بھوک لگی تھی، کھانے کے لیے کچھ میسر نہ تھا، میں گزرا چلا جا رہا تھا، اچانک میرے پیر کے نیچے مجھے کوئی بھیگی بھیگی سی چیز لگتی ہوئی نظر آئی، میرے پیر کے نیچے بھیگی بھیگی سی چیز۔ کہتے ہیں سیدھے میں اٹھایا، آنکھ بند کیا، منہ میں رکھ لیا، کھا لیا۔ کہتے ہیں مجھے آج تک نہیں معلوم وہ کیا چیز تھی، بھوک اتنی شدید تھی کہ بس کوئی بھیگی چیزیں اٹھایا اور میں کھا لیا۔ اور بخاری کی ایک حدیث، اللہ اللہ، یہ بھی سنیے گا، بخاری کی ایک حدیث میں ہے، صحابی فرماتے ہیں شیب ابی طالب کے حصار کے دوران، شیب ابی طالب کے حصار کے دوران ہم لوگوں نے، یعنی نبی کے صحابہ نے بھوک مٹانے کے لیے اس قدر، کچھ نہیں ملتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ کھجور کے درخت ہوتے تھے، کھجور کے درخت کے پتے توڑ توڑ کے چباتے تھے اور کھاتے تھے۔ ہمارا کھانا یہی کھجور کے پتے۔ اور بخاری میں جو الفاظ میں، جن الفاظ کے لیے بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں، کیا جانتے ہیں؟ صحابی فرماتے ہیں ہم نے اس دوران اس قدر کھجور کے پتے چبائے، کھجور کے پتے کھائے کہ جب ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے ہمارا فضلہ بھی جانوروں کے گوبر کی طرح ہوتا تھا۔ اللہ اللہ، سمجھ رہے؟ ہمارا فضلہ بھی جانوروں کے گوبر کی طرح ہوا کرتا تھا، اس قدر ہم نے پتے کھائے۔ دین پہ چلنا آسان سمجھتے ہو؟ ہاں، یہ دین بڑی مشقتوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہم اس دین پہ کتنا ظلم کرتے ہیں، کتنا ستم کرتے ہیں، کتنے ستم ڈھاتے ہیں۔ یہ دین قربانیاں چاہتا ہے، حوصلہ چاہتا ہے، ہمت چاہتا ہے، عزم چاہتا ہے۔ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو نا، ہر صحابی کی الگ داستان، ہر صحابی کی قربانی کا انداز الگ، کیسی کیسی قربانیاں، مالی قربانیاں، جسمانی قربانیاں، جانی قربانیاں، جذباتی قربانیاں، قربانیوں کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، آپ کو ایک ایک قسم پہ صحابہ کے سینکڑوں واقعات ملیں گے آپ کو۔